ظاہر سی بات ہے کہ اعمال نامہ پیش کیا جائے گا تو بندہ یہ کہہ سکتا ہے مولا یہ ایسے ہی ہو گیا، کچھ نہ کچھ تو کہہ سکتا ہے. جیسا کہ میں ابھی آیت کی تلاوت کروں گا اس کے شان نزول کے حوالے سے بتاؤں گا. تو اب دوسرا وٹنس کون ہے، دوسرا گواہ کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ منہ پہ مہرے لگا دے گا، چپ، کچھ نہیں بولے گا، تیرا منہ بند کر. یہ کب فرمائے گا رب؟ جب بندے کے سامنے اعمال نامے پیش کیے جائیں گے اور بندہ کہے گا نہیں نہیں میں تو ایسا کچھ کرنے نہیں جا رہا تھا، میرا یہ ارادہ نہیں تھا، میں تو یہ ایکسکیوز پیش کرنا چاہے گا، میں تو شرک کرنا نہیں چاہتا تھا، میں جرم کرنا نہیں چاہتا تھا. بس وہ جیسے یہ کہے گا اللہ اس کے منہ پہ مہر لگا دے گا، بند کر، چپ ہو جا. اور ایسی مہر لگائے گا کہ پھر وہ بول نہیں سکے گا. پھر بولے گا کون؟ بولے گا کون؟ تو قرآن کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اللہ سے ان بندوں کے ہاتھ بولیں گے جن ہاتھوں سے انسان نے گناہ کیا. منہ سے بندہ ایکسکیوز پیش کر رہا ہے، لیکن جب منہ پہ مہریں لگا دی جائیں گی اللہ فرمائے گا، ہاتھوں کو حکم دے گا بولو. تو پھر ہاتھ بولنا شروع کرے گا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، گناہوں کی لفظ کے لیے جن ہاتھوں کا استعمال آج کے دور کا انسان کر رہا ہے، یہی ہاتھ کل بروز قیامت خدا کی بارگاہ میں خدا کے گواہ بن کر کے ہمارے خلاف گواہی دیں گے. ہم سمجھتے ہیں یہ ہاتھ ہمارے ہیں، یہ ہاتھ ہمارے نہیں ہیں، یہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں. اللہ ان کو جو حکم دے گا وہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے. اور پھر ہاتھ ہی نہیں، ان کے پیر بھی گواہی دیں گے جو کچھ کہ ان سے اس نے کمایا تھا. اللہ اکبر. ہاتھ اور پیر یہ دونوں گواہی دیں گے، دونوں بولیں گے اللہ کی بارگاہ میں، مولا اس نے پیر سے یہ کیا، مولا اس نے ہاتھ سے یہ کیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر پروردگار جل جلالہ جب ان کی گواہی کو سن لے گا اور ان کی گواہی قبول ہو جائے گی، پھر پروردگار جب جہنم میں جانے کا حکم دے گا تو پھر منہ کی موریں توڑ دے گا اور وہ جہنم میں جا کر کے پھر چیخیں گے اور ان کی آواز دنیا سنتی بھی نظر آئے گی، جہنمی سنتے ہوئے نظر آئیں گے. جن ہاتھوں سے، جن پیروں سے آج کے دور کا انسان گناہ کر رہا ہے، یہی ہاتھ کل ہمارے خلاف گواہی دیتے نظر آئیں گے، یہی پیر کر ہمارے خلاف گواہی دیتے نظر آئیں گے. بلکہ حدیث مبارکہ میں ہے ران گواہی دے گی، گوشت گواہی دے گا، حتیٰ کہ ہڈی بھی اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیتی نظر آئے گی. یہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، گناہ آدمی ہاتھ سے کرتا ہے، پیر سے کرتا ہے، اور یہی جب وٹنس بن کر اللہ کی بارگاہ کے اندر ہمارے خلاف ہو جائیں گے تو پھر اللہ کے عذاب سے بچانے والی چیز ہمارے پاس کون سی ہوگی؟ اس لیے یہ نہ سوچو کہ میں ہاتھ کہیں بھی استعمال کرتا ہوں کسی کو خبر نہیں، میں پیر کے بلبوتے پر کہیں بھی جا کر کچھ گناہ کرتا ہوں کسی کو خبر نہیں. ارے یہی ہاتھ اور یہی پیر کل
کل بروز قیامت رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر ہمارے خلاف گواہی دیں گے. اس لیے یہ جملہ ذہن کے اندر محفوظ کر لو اور ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لو. اور وہ جملہ یہ ہے، گناہ میں لذت تو ہے، عزت نہیں ہے. لذت چند لمحوں کی ہوگی اور سزا نہ جانے جہنم میں کتنے سالوں تک پڑے رہنے کی ہوگی. اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں.